मौलवी के चुंगल में फंसे हैं। लोगों याद रखो, मौलवी का जाल बहुत बेहतरीन जाल होता है। जब तक आप मौलवी के जाल में रहोगे इंशाअल्लाह आपको कोई बैला फुसला नहीं सकता है। ईमान लुटाने के लॉलीपॉप मौलवी के अलावा लोगों के पास ही मिलता है। आज तुम देख लो, कादियानी फितने जो वजूद में आया था, उसी कादियानी का छोटा भाई दरभंगा से पैदा हुआ है जिसका नाम शकील इब्ने हनीफ है। वो बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर अपने आप को कहता है। हमारे गांव के भी कुछ अठन्नी और चवन्नी और चिद्दी के शोरबा उनको फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद उनकी तकरीर सुनते हैं और इस्लाम के बहुत बड़े लेक्चरर वो खुद को समझ बैठते हैं। उनका नाम भी ये मीडिया के सामने बता ही देना चाहता हूँ, क्योंकि शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया ने उनकी बखिए उधारी है, उनका बाकायदा क्लास लगाया है। उस बदतमीज शख्स का नाम क्या है? मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नाम तो देखो कितना अच्छा रखा है और इतना बदबख्त शख्स है, उसको इतना भी नहीं पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक टोटल कितनी है और आपकी शादी मुबारक टोटल कितनी है। लेकिन इतनी लंबी लंबी बातें करता है और नौजवानों को इतना बढ़िया मोटिवेट करता है। नौजवानों के दिलों पे हुकूमत करने का क्या सलीका है, अल्लाह अल्लाह खैर करे। बैरकत मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये दौर फितने का दौर है। याद रखो, दज्जाल की आमद भी बहुत करीब हो गई है, इसलिए मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती के पहाड़ भी तोड़े जा रहे हैं। यही वजह है कि तुम देख रहे हो कि मस्जिद अक्सा पर आए दिन जुल्म किए जाते हैं, मस्जिद अक्सा पर आए दिन बम बारूद बरसाए जाते हैं। फिलिस्तीन जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, या वहां के जो मजलूम मुसलमान हैं, आए दिन उन पे जुल्म किया जाता है। बताओ किया जाता कि नहीं किया जाता है? वो लोगों याद रखो, हमारे तुम्हारे बेहिसी की वजह से आज पूरी दुनिया, आज पूरे मुस्लिम ममालिक इस वक्त शर्म से शर्मसार है। हमारा ये इलाका सुरजापुरी इलाका, मैं बता देना चाहता हूँ, तालीम में अगर थोड़ी बहुत शरह आगे बढ़ी भी है, लेकिन बेहयाई में हम कहीं के नहीं पीछे हैं। उसकी वजह अगर मैं बताऊं आपको, आप उठने का माहौल बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जिस वक्त आप उठने लगेंगे, मैं अपनी कुर्सी छोड़ के बैठ जाऊंगा और फिर कारी मुजम्मिल हयात साहब को बैठा दूंगा, इसलिए कि जबरदस्ती कोई बात करना अच्छी बात नहीं है, ये अकल के खिलाफ बात मालूम होती है। आप बैठो कि आपका जज्बा होगा, अठन्नी चवन्नी अगर कोई उठता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम्मेदार साथी मेरा कोई ना उठे। हाँ, किसी को अगर ये लगा हो तो इसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो बहरहाल जा सकता है। वो तो सोराब साहब चापदानी इसके बढ़िया इलाज करते हैं, वो तो बहुत अच्छा वाकया भी बयान करते हैं। बहरकैफ मैं वो बयान करने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ आईना दिखाने आया हूँ। याद रखो लोगों, मौलवी समाज का आईना हुआ करता है, ये समाज का अक्काश हुआ करता है, ये समाज की तस्वीर कशी किया करता है और इस्लाम की तस्वीर आपके सामने रखता है, इस्लाम का आईना आपके सामने रखता है। बताओ हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर नबी हैं कि नहीं है, आलमी नबी हैं कि नहीं है? आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया इंसानियत के लिए भेजे गए हैं। इसीलिए कुरान करीम में जहां भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब किया गया है, या अय्युहन नास कह के मुखातिब किया गया है, लोगों से मुखातिब किया गया है। मालूम यह हुआ है कि जो भी लोग हैं, मालूम यह हुआ कि जो भी जी रूह हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आपकी रिसालत सारे लोगों के लिए है, सारे जी रूह के लिए है, सारे हैवानात के लिए है। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत के लिए सांप भी परेशान था। अबू बकर सिद्दीक के जानुए मुबारक में जो सांप बार बार डस रहा था, दरअसल सांप को डसना मकसूद नहीं था, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत मकसूद था। इसलिए सांप अबू बकर को बार बार डस रहे थे। अबू बकर पैर हटाइए ना, नबी की जियारत करना मुझे मकसूद है, आपको जहर फैलाना मेरा मकसद नहीं है। लोगों याद रखो, मेरे नबी की नबूवत सांप के लिए भी है, मेरे नबी की रिसालत सांप के लिए भी है, तो हमारे और आपके लिए तो बदरजा औला है। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। जिस नबी की खैर की बात की जाए तो हर एक के लिए आम है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आज हम अपने नबी को अपनी जिंदगी का आइडियल नहीं समझते। अगर कोई कहता भी है कि मुझे अपने नबी से बहुत इश्क है, मुझे अपने नबी से बहुत प्यार है, मैं कहता हूँ आपकी मोहब्बत झूठी है। आप कहोगे कैसे झूठी है? क्या आप दिल का हाल जानते हैं?
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں اس لیے جھوٹی ہے کہ اگر آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت ہوتی تو آپ اپنے نبی کی سچی تابعداری کرتے، آپ اپنی نبی کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیا نبی علیہ السلام کی سنت ہماری زندگیوں میں جھلکتی ہے؟ کیا ہمارے یہاں کے جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں، کیا شادی بیاہ کے رسم و رواج میں نبی علیہ السلام کی سنت نظر آتی ہے یا غیروں کا رسم نظر آتا ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ باری باری گن کے بتاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں سرسری طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں کی جو عورتیں غسل کرتی ہیں یہ ٹیول میں کھلے عام غسل کرتی ہیں۔ ٹیول میں غسل کرنا تو دور کی بات، یہ چھوٹی تھوڑی سی دور میں یہ ندی ہے پروان ندی، ہمارے علاقے میں کنکئی ندی ہے، مہانندہ ندی ہے، لیکن بتاؤ ان ندیوں میں ہماری مائیں بہنیں کھلے میں غسل کرتی ہیں اور باقاعدہ سایہ بکنی کے طور پہ پہنتی ہیں۔ کیا اس طرح سے غسل کرنا عورتوں کا جائز ہے؟ قطعی جائز نہیں ہے۔ اس اسٹیج کا ایک اچھا نام شاعر اسلام کہا جاتا ہے کہ جائے کہ ان کے عمل جو بھی ہوں میرے عمل جو بھی ہوں۔ دل خیر آبادی، جب دل خیر آبادی کو ایک بار لوٹیا باری لایا جا رہا تھا، پتہ ہے لوٹیا باری جاتے ہوئے تارا باری گھاٹ جب وہ پار کر رہے تھے تو کچھ عورتیں ندی میں نہا رہی تھی۔ دل خیر آبادی نے کہا یہ عورتیں کیسے نہا رہی ہیں؟ میں کہا کہ ہمارے یہاں کی عورتیں کچھ غریب ہیں، وہ اس طرح ندیوں میں نہاتی ہیں۔ تو دل خیر آبادی نے ایک مزاحیہ جملہ کہا جو میرے دل کو یقین جانو کانٹے کی طرح وہ بات میرے دل میں چبھ گئی۔ دل خیر آبادی نے کہا یہاں کے لوگوں کو تو ممبئی گھومنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو تو ہندوستان کے اور جگہ جہاں پہ فحاشی اور عریانیت کے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہا ہاں آپ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن دراصل ان کی غربت ان کو ستا رہی ہے۔ میں وہاں ہیلا اور تعویل کر رہا تھا، بات تو سچی اور کڑوی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ غسل کریں جہاں پردے کا معقول انتظام ہو۔ لوگوں یاد رکھو تم اور ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ باپ ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بٹیا ایک بالٹین یا ایک ڈیگ کپڑا لے کر ندی میں نہ جا پاوے۔ ہاں اگر کپڑا دھونے کے لیے جاتی بھی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بہنوں کو اس بات کی تاکید کرے کہ میری بہن، میری بیوی اور میری ماں سنو، کان کھول کر سنو، تمہیں اگر کپڑا دھونا بھی ہے تو کپڑا دھونے تک ہی بات ہونی چاہیے، غسل تم نہیں کر سکتی ہو۔ اگر غسل کرو گی تو میں بھی اس کا گنہگار ہو جاؤں گا۔ اس لیے لوگوں یاد رکھو میرے نبی نے صاف ستھری حدیث فرمائی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ویکتی ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ننگے ناچ کرے گی تو آپ ذمہ دار ہو، اگر آپ کی ماں ننگے ناچ کرے گی تو آپ ذمہ دار ہو، اگر آپ کی بہن ننگا ناچ کرتی ہے تو آپ ذمہ دار ہو۔ بتاؤ شادی بیاہ کے موقع پر کس طرح سے ہماری عورتیں گیت گاتی ہیں، کس طرح سے ہماری عورتیں کھلے عام اپنے سن بھائی کے ساتھ، اپنے بہنوئی کے ساتھ مذاق کرتی ہیں۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ میں ہری پور میں یہ تقریر کر رہا تھا، ایک بوڑھے میاں تھے جو میرے رشتے میں سلماپ لگتے ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، جن کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا رے مولوی صاحب شادی زندگی میں بار بار نہیں ہوتی ہے، ایک ہی بار تو ہوتی ہے، لیکن میں نے بوڑھے میاں سے یہ بات کہی تھی موت بھی زندگی میں بار بار نہیں آتی ہے، ایک کے بار آتی ہے۔ اور جب ملک الموت کا سوٹ وران جاری ہو جاتا ہے، جب گھنٹی بج جاتی ہے تو ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے، بلکہ وقت مقررہ پہ موت آ کے رہتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو اگر بیوی مر گئی دوسری شادی ہو بھی سکتی ہے، اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر گیا تو بہرحال دوسری شادی ہو بھی سکتی ہے، لیکن ملک الموت کی آمد اگر ہو گئی، دروازے پہ دستک دے دیا گیا، اب ان سے تم بار بار ہاتھ جوڑتے رہو مکھیا جی ہو یقیناً تمہارے تھانے میں چل جائے گی، ودھایک جی کے قریبی ہو تھانے میں تمہاری چل جائے گی، لیکن فرشتے کے پاس کسی کی نہ چلے گی، وہاں کسی کی کوئی شکل دیکھ کے انصاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں تو ہر ایک کا جو وقت مقررہ ہے اسی کے حساب سے فیصلہ کیے جائے گا۔ اچھے کام کر کے گئے ہو تمہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے سماج کو پاک پوتر سماج بناؤ، اپنی سوسائٹی کو بہتر سوسائٹی بناؤ۔ اس کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں ان تعلیمی اداروں کو باقاعدہ طور پر ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے اب تو ٹھیکیدار حضرات چلے گئے لیکن جو ذمہ دار حضرات ہیں مولانا عادل صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بھی جو لوگ پیسے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، میں کہتا ہوں اب زیادہ تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کوئی ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کوئی باقاعدہ طور پر کئی
کارخانے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ضرورت اس بات کی ہے اگر پیسہ کمانا ہے، یہ سیمانچل مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد بڑی آبادی رہتی ہے، ایک مرد مجاہد، ایک مرد قلندر مولانا اسرار الحق قاسمی رحمت اللہ علیہ، ایک ایسی شخصیت کا نام جن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، دعا کرو اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرماوے۔ حضرت کا یہ خواب تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ کو کشن گنج میں قائم کر دیا جائے کہ اپنوں کا کچھ اس میں دلہ گیری والا کام تھا، وہ خواب ان کے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بہر کیف انہوں نے ملیہ اسلامیہ کے نام سے ایک اسکول قائم کیا جہاں بچیوں کے تعلیم کا انتظام کیا گیا، جہاں باقاعدہ طور پر مہیلا ٹیچر قائم کیے گئے اور وہاں بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ مولانا بڑے دور اندیش تھے، مولانا نے اس بات کو بھانپ لیا اگر لڑکے لڑکیوں کے تعلیم۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔